سب سے پہلے ماہ رجب کی فضیلت بیان یہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے اور ان میں سے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب کو عظمت والا قرار۔ ان 4 مہینوں میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جیسے اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طرح اسی وجہ سے سال کے بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس طرح جو شخص میں پڑھائیوں سے بچتا ہے وہ پورا سال پڑھائیوں سے بچا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا علامہ ذکوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب المرجب پیر ہونے کا مہینہ، شبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور سبحان المعظم میں آنسوؤں سے سراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید پر پاتے ہیں رجب المرجب جسم کو، سبحان المعظم دل کو، اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک ایسا مہینہ ہے جو پانے کا مہینہ ہے۔ پورا سال کسیاں جاتی ہیں، پورا سال ہم اپنے طول رہے اپنی حاجتیں، اپنی دل کی باتیں، اپنی مشکلیں آسان کرانا چاہتے ہیں، دل کی باتیں منوانا چاہتے ہیں، تو یہی پاس ماہ مبارک ہے۔ اس ماہ مبارک کو ایسے نہیں جانے دیتا، کم از کم آج جو وظیفہ بتاؤں رات کو پڑھ کے سو جائیں۔ اس ماہ مبارک کے بارے میں مزید آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے مزید دل میں اضافہ ہوگا۔ ایک جنتی نہر کا نام رجب ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ سبحان اللہ! تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل سے اس نہر سے سیراب پڑے گا۔ رجب کی پہاڑوں کی بات کی جائے تو سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ماہ میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! کہ جو اپنی باتیں منوانا چاہتا ہے وہ اس ماہ مبارک میں اپنی حاجتیں منوا سکتا ہے۔ تو آج کا جو عمل ہے، اگر آپ رات کو کر کے سو جاتے ہیں اور اگر روزانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آنے والی زندگی میں بہاریں آ جائیں۔ ایک بہن نے اسی طرح میسج چھوڑا تھا ای میل کے ذریعے کہ پیر قریشی صاحب، میرے گھر کے نہ مالی حالات اچھے ہیں، نہ ازواجی زندگی کے معاملات اچھے ہیں۔ مالی حالات ایسے ہیں کہ کئی دن فاقے بھی کاٹنے پڑتے ہیں۔ شوہر کو مزدوری وغیرہ نہیں مل پاتی، اس کے بعد جب مزدوری نہیں ملتی تو وہ گھر میں کئی بار فارغ پڑا رہتا ہے۔ اگر کام پہ چلا جائے، کام نہ ملے تو خالی ہاتھ واپس لوٹ آتا ہے، جو ہمارے لیے بڑا مشکل زندگی گزارنا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہماری ازواجی زندگی میں ایسی تلخیاں، ایسے جھگڑے شروع ہوتے ہیں کہ جس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا تک مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی دن ایک دوسرے سے بات بھی نہیں ہو پاتی۔ تو مجھے کوئی عمل بتا، پورا سال خوش رہنے کے لیے ماہ رجب کا ایک نادر عمل تو میں آج بتا رہا ہوں۔ رجب المرجب کے مہینے میں جو شخص رات سونے سے پہلے صرف اور صرف 3 دفعہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے آنے والی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس میں پڑھ کے سنائی دیتا ہوں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو البصیر العزیز۔ اس طرح اس وظیفے کو 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پرانی وظیفہ ہے۔ اللہ کے فضل سے سورہ شورا کی آیت نمبر 19 سپارہ 25 ہے یہ، تو آپ خود بھی قرآن پاک میں اگر نہ سمجھ آئے پھر بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے کچھ دیر اپنی حاجت یاد کرنی ہے۔
عادت یاد کرنے کے بعد جو بھی دعا کرنی ہے اس کے لیے، اس کے ساتھ یہ جو دعا آگے اسکرین پہ نظر آئے گی، اس سے 7 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ 7 دفعہ گن کے پڑھنا ہے۔ یہ میں ایک دفعہ آپ کو پڑھ کے سنائے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں بھی پڑھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ Oh, dimmi, متقولت بنبي قدره علينا۔ اس طرح اسے 7 دفعہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ پورا سال کچھ خالی پڑا ہوا نہیں رہے۔ جو نعمت اس کے پاس ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے پھر لے۔ یہ عمل اگر رشتہ نہیں ہو پا رہا یا کسی خاص جگہ رشتہ چاہتا ہے کوئی انسان باہر نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر رشتہ ٹوٹ گیا، کوئی انسان رشتہ توڑ گیا یا کسی نے بیچ میں دخل دے کے رشتہ تروا دیا تو رشتہ جوڑنے کے لیے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، کسی حاجت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر مالی حالات بہتر نہیں آتے، مالی حالات خراب ہیں، جیسا بہن نے بھی کہا ہے تو پورا سال رزق کی پڑا ہوا نہیں رہے گی، بے روزگار ہے، تنگ دستی ہے، تو پھر بھی اس عمل کو ایک دفعہ ضرور کرنا ہے۔ بہنیں خاص طور پہ اس عمل کو پڑھیں، گھر میں اگر چاہتے ہیں کہ رحمت ہو، پڑھتا تو کوئی لبا بن لیں گے، سوتے وقت ایک دفعہ کر دینا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والے کے اوپر دوسرے لوگ مہربان ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ خدائی مہربان ہو جائے اس پہ تو وہ بھی یہ عمل کرے۔ لوگ بلا مقصد، بلا کسی فائدے کے آپ سے محبت کریں گے، نہیں تو دنیا کسی نہ کسی مقصد اور کسی نہ کسی فائدے سے ہی محبت کرتی ہے۔ بے لوز محبت چاہتے ہیں تو پھر بھی اس عمل کو دور کریں۔ باقی اجازت کے لیے گزارش ہے، ویڈیو لائک کر دیں، چینل ضرور سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں۔